ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کل امریکہ اور اسرائیل کے ساجھا حملے میں مارے گئے ہیں۔ ابھی یہاں پر جنتر منتر پر ہم ہیں اور یہاں بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں جو کہ ماتم کر رہے ہیں، دکھ منا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی گھٹنا ہے ہمارے لیے بھی، پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے۔ یہ جو اسرائیل ہے اور امریکہ نے اپنا یزیدی کردار پیش کیا ہے، یہ حسینی کردار سے واقف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں موت کا تصور ہی نہیں، ہمارے تو مرنے والا زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جو وعدہ ہے وہ انہوں نے پورا کیا، لیکن اب انتقام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابابیلیں بھی یہی ہیں، کنکریاں بھی یہی ہیں، اللہ کی قدرت بھی یہی ہے، امام زمانہ بھی یہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل رشتہ دار بہت ہو جائے۔ اب ان مسلمانوں کو اور ان لوگوں کو آگے کھولنا چاہیے جو مظلومیت کی وکالت کرتے ہیں، خالی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، آگے آئے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اٹھے۔ خاص طور سے عرب ممالک جو ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہیں، وہ مظلوموں کی حمایت میں آئے۔ دیکھیے، پہلا سوال جو آپ نے یہ بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ انسانی دنیا کو یہ نقصان پہنچا رہے تھے، تو آپ اگر ہسٹری پر نگاہ کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو جنگیں لڑی ہیں وہ امریکہ نے لڑی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو قتل کیا ہے لوگوں کو وہ امریکن آرمی نے کیا ہے۔ بلکہ جہاں تک یہ ایران پر ایٹم بم بنانے کے تعلق سے الزام لگاتے رہے ہیں، ایٹم بم بھی سب سے پہلے امریکہ نے بنایا اور اس کا استعمال بھی جاپان کے 2 شہروں پہ کیا۔ یہ پوری ہسٹری دنیا کے تمام لوگ جانتے ہیں، کورسوں میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ کہ ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں کو تباہ کرنے والا امریکہ تھا۔ یہ اس سے پہلے بھی جب اعدام ہوا تھا اور اس کے بعد اٹیک کیا تھا تو اس وقت بھی ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان سب کو ختم کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ سنبھل گئے تھے۔ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ ان کے ایک آدمی کے چلے جانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے درس کربلا سے لیا ہے اور کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ایران اور مضبوطی کے زیادہ ابھر کر کے سامنے آئے گا۔ امریکہ نے جو واردات انجام دی ہے، جو جرم انجام دیا ہے، اس میں ایران نے آیت اللہ خامنہ کو بچایا کیسے نہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ جو پابندیاں ایران پر عائد کرتا رہا ہے امریکہ، اس کے اعتبار سے ایران دیگر کے مقابلے کمزور تو ہے، لیکن اتنا کمزور نہیں ہے کہ جواب نہ دے سکے یا بچا نہ سکے۔ آیت اللہ خامنہ پر جو حملہ ہوا ہے، یہ داخلی جو غدار ہیں، غدار ایران ہیں، جو غدار انسانیت ہے، ان کی مخبری کا فائدہ اٹھا کر اسے ان کی جگہ کا پتہ چلا، اور اس وقت اس نے ظاہراً کہ ایران کے پاس آئرن ڈوم جیسے ہتھیار نہیں ہے جو روک سکے کسی کے میزائل کو۔ ایئر فورس کے معاملے میں ایران تھوڑا کمزور ہے، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر دیگر یہ کہ جو پڑوسی ملک ہیں وہ مکمل طور پر امریکہ کو بیس اویلیبل کرا رہے ہیں، اور انہی بیس سے بآسانی وہ ایران تک پہنچ پا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ برابر یہ چاہتا تھا امریکہ اور اسرائیل کہ ایران سرنڈر کر دے، ایران جھک جائے۔ کس اعتبار سے جھک جائے؟ کہ وہ یتیموں کو مارتا رہے، امریکہ اسرائیل، ایران نہ بولے۔ دنیا میں بیماریاں پھیلتی رہے، ایران نہ بولے۔ تم تیل پہ قبضہ کر لو، ایران نہ بولے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کا کہنا یہ تھا کہ ہم مر سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے۔ کوئی تو آواز ایسی ہے جو مانوتا کے لیے کام کرے، اور ہم مانوتا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم نہیں جھکیں گے، اور نہ جھکے وہ، اور نہ وہ کمزوری کی صورت میں رہے، کیونکہ اگر کمزوری کی صورت میں آیت اللہ خامنہ یہ ہوتے تو ملک چھوڑ کے جاتے۔ آیت اللہ خامنہ کا ملک چھوڑ کے نہ جانا اور اپنے ہی ملک میں شہید ہو جانا اس بات کی دلیل ہے وہ ایک اصل مرد مجاہد تھے، اصل کمانڈر تھے، جو دین کے لیے، مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے لڑ رہے تھے۔ سوال تھا کہ بھائی شیعہ سمودائے کا، ایک کوئی ایسا شیعہ سمودائے کا نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا ہے، تو بہت تکلیف پہنچی ہے ہم لوگ کو، بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ and now the time has come when one should decide what is or define what is terrorism. Is this terrorism or not terrorism? This is terrorism completely, which is not going to be acceptable globally. ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ہو، ظلم برداشت نہیں ہے۔ اور ظلم چاہے اگر یہودی کے بھی خلاف ہو تب بھی ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور اسلام کے خلاف ہو تب بھی ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ظلم ایکسیپٹیبل نہیں۔